بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی چینل۔ بے شک گاؤں کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے، لیکن اس سکون میں بھی تلاطم چھپا ہوتا ہے۔ یہ کسے معلوم ہے کہ جو زندگی اتنی اچھی اور پرامن نظر آتی ہے، در پردہ کس قدر کٹھن اور الجھی ہے۔ ابا نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے مجھ کو 5ویں پاس کرا دی، لیکن بھائی کو پڑھنے کے لیے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا۔ فرید بھائی جب بھی شہر سے آتے، اخبار رسالے لے آتے اور میں انہیں پڑھتے پڑھتے وقت گزارتی۔ یوں مجھ میں پڑھے لکھوں جیسا شعور پیدا ہو گیا۔ میری منگنی اپنے چچا زاد حق نواز سے اس وقت ہوئی تھی جب میں پاؤں پاؤں چلتی تھی۔ گاؤں میں لڑکی بالیوں کے لیے شادی بیاہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ جو ہی لڑکی ذرا شعور کو پہنچتی ہے تو اس کے کانوں میں کچھ اس قسم کے فقرے گونجنے لگتے ہیں، یہ اپنے چچا کی بہو بنے گی تو یہ اپنے خالہ زاد کی منگیتر ہے۔ یوں لڑکیوں کے دلوں میں بچپن سے ہی محبت کے بت بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کچے ذہنوں کی لڑکیاں ان کو بے اختیار ہو کر پوچھتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بیاہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ بت وقت کے ساتھ شکستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے کچھ عجیب ہی کھیل کھیلا۔ ہوا یوں کہ حق نواز کی بہن ملوک جو میرے بھائی کی منگیتر تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی۔ ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا کہ گھر آنگن ایک تھا، جبکہ کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ والد اور چچا نے اپنے آبائی گھر کو ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ ہمارا رہن سہن، دکھ درد سب کچھ مشترکہ تھا۔ میرے بچپن کا منگیتر حق نواز جس طرح میرے دل کا حکمران تھا، ویسے ہی میری چچا زاد ملوک کا منگیتر فرید اس کے خیالوں کا بادشاہ تھا۔ فرید اگرچہ میرا بھائی تھا، مگر میں سچ کہوں گی کہ مجھے اپنے بھائی سے زیادہ اپنی سہیلی ملوک سے محبت تھی، جو دل کی گہرائیوں سے فرید کو چاہتی تھی، جبکہ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے نیاز لڑکا تھا۔ یہ وٹے سٹے کے بندھن تھے، تاہم پھر بھی ہم اس بندھن سے خوش تھے۔ مجھ کو بیاہ کر کہیں اور جانا نہ تھا اور نہ ہی ملوک کی ڈولی گھر سے باہر جانی تھی۔ ہم غیروں میں جانے سے بہت ڈرتے تھے، خدا جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہم تو آپس میں محبت کے رشتوں میں گندے ہوئے تھے اور تا قیامت گندے رہنا چاہتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی حق نواز سے اور ملوک کی فرید سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے باپ کے گھر سے ہماری طرف کے گھر میں فرید کے کمرے میں لا بٹھائی گئی، اور میں اپنے چچا کے بنائے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ صرف ہمارے کمرے تبدیل ہوئے تھے، گھر اور آنگن تو ایک ہی تھا۔ پھر بھی باپ کے گھر سے سسرال آتے آتے سب کچھ بدلا بدلا نظر آنے لگا۔ میری اور نواز کی بنی ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ملوک بھی اپنے دلہا کی دیوانی تھی، مگر فرید بھائی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ملوک بھابی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کو اپنی شریک حیات سے لگاؤ نہیں تھا۔ محض والدین کے دباؤ میں وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا، ورنہ اس کے خیالات گاؤں کی فضا میں محدود نہ رہنا چاہتے تھے۔ شادی بھی وہ کسی شہری لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ دیہات کی فضائیں فرید کی سوچوں کا احاطہ نہیں کرنی پاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شہر میں پڑھتے تھے اور وہاں کی زندگی نے ان کو متاثر کیا تھا۔ ان کے خیال میں ایک شہری اور پڑھی لکھی لڑکی ہی کسی تعلیم یافتہ لڑکے کے معیار پر پوری اتر سکتی ہے، جبکہ دیہاتی لڑکیاں جو کہ ان پڑھ ہوتی ہیں، وہ ان کی ذہنیت کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور ملوک تو دیہاتی لڑکی تھی جس نے اسکول اور شہر کی شکل کبھی نہ دیکھی تھی۔ میرا بھائی اکثر کہا کرتا تھا، بھلا دیہات بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ سنیما گھر اور نہ یہاں ٹیلی ویژن، بڑے ہسپتال اور نہ اچھے ڈاکٹر، سوائے ہرے کھیتوں اور درختوں کے کیا چیز ہے جو انسان کو بھلی لگے؟ شہر کی رونقوں کی تو بات ہی الگ ہے، ہر وقت میلے کا سما ہوتا ہے۔ وہاں کے ریستورانوں کا یہاں کے گلی کوچوں سے کیا مقابلہ، جہاں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر کے مزہ آتا ہے۔ ہم ان کی اس قسم کی باتیں سن کر یہی سوچتے تھے کہ فرید بھائی ایک نہ ایک دن ضرور گاؤں چھوڑ کر شہر جائیں گے، لیکن فی الحال ان کا شہر جانا ممکن نہ تھا۔ یہاں مشترکہ فیملی سسٹم کے جو فوائد تھے وہ ہمیں حاصل تھے۔ والد اور چچا جان کی مشترکہ زمین سے مشترکہ پیداوار جو سارے خاندان کے لیے خوشحالی کا باعث تھی۔ ہماری اسی وجہ سے اس علاقے میں زیادہ اہمیت تھی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا بازو بنے ہوئے تھے۔ آپس کی محبتیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے پر جان دینا، وہ نعمتیں تھیں جو ہم کو شہر میں جانے سے نہیں مل سکتی تھیں۔ فرید بھائی نے کافی کوشش کی کہ ان کو شہر میں ملازمت مل جائے۔ ان کا دل کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں بیوی نہ بھائی تو مرد گھر سے باہر وقت گزارنے لگتے ہیں۔ یہی ہوا، ملوک سے بھائی کا دل نہ لگا، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے۔ ان کو تاش کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ تاش کی بازی لگانے ساتھ والے گاؤں کے نمبردار حیات خان کے اتاق میں چلے جاتے،
جہاں ان کے صاحبزادے کے ساتھ 2-4 بازیاں لگا کر اپنے دل و دماغ کی گھٹن کا علاج کراتے۔ ملک حیات کا گھرانہ ہم سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کی زمین زیادہ تھی اور وہ زیادہ دولت مند لوگ تھے، تاہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے تھے۔ ملک صاحب کے بچوں نے میٹرک سے آگے نہ پڑھا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی میٹرک پاس تھیں۔ زیادہ بڑی زمینداری کی وجہ سے ان کو فکر روزگار نہ تھی۔ یہ لوگ البتہ سیاست میں بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ملک حیات کے بھائی چونکہ پڑھے لکھے تھے، تبھی ان کو سیاست میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے سبب ان کی دھاک بھی تھی۔ کہنا چاہیے کہ علاقے کے معززین میں بھی ایک نمایاں گھرانہ تھا۔ فرید بھائی کو نہ جانے کیوں احساس کمتری نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں سے وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، بات بات پر ان کی برتری جتلاتے تھے۔ ابا جان بھائی کو کہتے بھی تھے، برتری تعلیم سے ہوتی ہے، زیادہ زمین سے نہیں۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی انسان کو شعور زندگی حاصل ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر دولت مند ایسا ہوتا ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ یہ بات مگر بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے فرید بھائی سے اور کوئی گیلا نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی ملوک کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی اس کو قدر و قیمت جانتے تھے، جیسے ملوک ان کی زندگی میں کوئی فالتو شے ہو۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بے وقت نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب میٹرک پاس تھے، وہ ٹیچر بھی رہے تھے اور نیک آدمی تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ابا بھی فرید کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ ابا تو ملوک کو بہو نہیں بلکہ بیٹی مانتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ تبھی ایک واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب میں 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی اور ملوک بھابی کے یہاں بھی 2 بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ملک حیات خان اور ان کے گھر والے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹا لڑکا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان لوگوں کو کہے دوسرا دن تھا کہ گھر سے نگینہ غائب ہو گئی۔ یہ ملک صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ یہ لوگ بھاگ بھاگ کر واپس آئے۔ نگینہ کو رشتہ داروں کے گھر میں ڈھونڈا، جہاں جہاں ممکن تھا ڈھونڈ لیا، اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی چھوٹی بہن روبینہ نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا گھر میں ہی ہے، کافی دیر نظر نہ آئی تو اس کو سارے گھر میں اور آس پاس پڑوس میں ڈھونڈا، سبھی نے بتایا ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ ملک صاحب یہ ساری ردات سن کر پریشان تھے۔ مخالفوں پر شک تھا، ان کے خلاف رپٹ لکھوا دی۔ نگینہ کی تلاش زور و شور سے جاری تھی، اس کا سراغ نہ ملا۔ فرید بھائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان پر کسی کا شک نہ ہوا۔ یوں بھی ملک صاحب فرید پر اعتماد کرتے تھے، ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ 15 روز تک اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن فرید بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ والد صاحب کو شک گزرا۔ انہوں نے بیٹے کے ایک گہرے دوست کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا، چچا جان، آپ کا بیٹا ملک حیات کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے، شہر میں ایک دوست کے گھر رکھا ہوا ہے۔ مجھ کو قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا سارا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کریم بخش نے ٹھیک کہا تھا، یہ معمولی اطلاع نہ تھی۔ والد صاحب کے تو پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ کریم نے مزید بتایا کہ دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور جس دوست کے گھر چھپے ہیں وہ قانون دان کا بیٹا ہے۔ والد صاحب ملک حیات خان کے مقابل ایک کمزور شخص تھے، ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو والد اور چچا سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گمسم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں گے، لیکن چپ رہنے میں کبھی بھلائی نہ تھی۔ یہ بات ایک نہ ایک دن ملک صاحب کے علم میں آنی ہی تھی۔ اس کے بعد ہماری خیر کہاں، وہ تو کھال ادھیڑ دیں گے۔ ہم بھی عزت والے ہیں، وہ ہماری عورتیں بھی اٹھوا سکتے ہیں۔ بھائی نے حرکت ہی ایسی کی تھی، گھر والوں کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ آیا اور ملک صاحب کا اعتماد کو دھوکہ دیا، جو کہ ان کو بیٹے جیسا سمجھتے تھے، اور گھر میں آنے جانے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی جب والد صاحب کو کوئی راہ نظر نہ آئی تو انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے خود ہی ملک صاحب سے بات چیت کرنے کو مناسب خیال کیا۔ ابا جان نے گاؤں کے کچھ معززین لوگوں کو جمع کیا اور ملک صاحب کے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ ان سے کہا کہ میں تمہارا مجرم بن کر خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اب جو چاہے سزا دو، میرا سر کاٹ دو یا مجھ کو سولی پر لٹکا دو، کیونکہ میرے بیٹے نے وہ خطا کی ہے جو گاؤں کے رواج کے مطابق ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہم دونوں گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کی عزت تو ہم سے زیادہ ہے، اس لیے نقصان بھی آپ کا زیادہ ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے ابا جان نے اپنی پگڑی ملک صاحب کے قدموں میں رکھ دی اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ ملک صاحب تو اپنے دشمن کے خلاف نہ جانے کیا سوچے بیٹھے تھے۔ میرے والد صاحب کی حالت زار دیکھ کر ان کو اس بوڑھے نیک شریف آدمی پر رحم آ گیا۔ کہا کہ نہ تو کسی کا سر کاٹ کر میری عزت واپس آ سکتی ہے اور نہ کسی کو جیل ڈلوا کر میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ میری عزت گئی ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ اگر عزت کا کوئی مول ہوتا تو وہ عزت کے بدلے عزت ہے۔
لہٰذا یہ سودا اسی طرح برابر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا، آپ کی بات کو میں سمجھا نہیں، میری بیٹی شادی شدہ ہے اور بہو بھی، آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کے بدلے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ آپ کو دینے پر تیار ہوں، آپ کے بیٹے کے لیے یا جس سے آپ چاہیں۔ ملک صاحب نے کہا، دیکھو مرید، بے شک جرم تم نے نہیں کیا، تمہارے بیٹے نے کیا ہے، لہٰذا خطاوار تو وہی ہے، لیکن ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ ہی کو ملتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، چاہتے تو ہم بھی تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیتے، لیکن ہمیں تم پر رحم آتا ہے۔ گاؤں کے یہ سارے معزز لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال ہے، لہٰذا ہم نے اپنی بیٹی کو تمہاری بہو تسلیم کر لیا، لیکن اس کی سوتن ہم کو برداشت نہیں۔ فرید کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی طلاق کرا دیں گے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم خود فرید سے اچھی طرح نپٹ لیں گے۔ اسی لیے یہ حل نکالا ہے کہ نہ خون خرابہ ہو اور نہ ہم اپنی عزت کو کورٹ کچہری میں اچھالتے پھریں۔ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن تاوان تو ہم لیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم نے تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے کے بدلے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لازماً لوں گا۔ بس ہم تمہاری بڑی لڑکی کا ہی رشتہ لیں گے جو بیاہی ہوئی ہے، اس کی تم کو طلاق کرانی ہوگی۔ تمہاری چھوٹی لڑکی اتنی کم عمر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ سزا سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ملک صاحب میرے ابا جان کا سر ہی اتار لیتا یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دیتا، لیکن افسوس کہ پنچایت والوں نے بھی فیصلہ حیات خان کے حق میں دے دیا۔ ابا جان نے بہت ہاتھ جوڑے مگر حیات خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا، ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے، یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن کبھی برداشت نہیں کریں گے، تو فرید کو اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دینی ہوگی۔ اب سمجھ گئے ہو نا میری بات اچھی طرح؟ جہاں سروں کی بازی داؤ پر لگی ہو وہاں یہ شرط کچھ بھی نہیں ہے۔ ابا جان کو تو فرید کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور بیٹے کی زندگی کے بدلے بیٹی اور بہو کی قربانی ان کو معمولی لگی۔ معززین گاؤں نے بھی خون خرابہ سے بچاؤ کی خاطر حیات خان کی بات کو قبول کر لیا۔ میرے بھائی فرید کی وجہ سے ہم 2 لڑکیاں رواج کی قربانی پر بھینٹ دے دی گئیں۔ ملوک کو طلاق ملی اور میرا گھر اجاڑ کر مجھے بھی ملک حیات کے حوالے کر دیے۔ یوں عزت کے بدلے عزت کی رسم کو پورا کر دیا، بلکہ باندی بنا کر آگے پیش کر دیا۔ ملوک کو طلاق کے بعد میرے خالہ زاد بھائی نے نکاح میں لے کر اپنے گھر میں بسا لیا، لیکن ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ پوتی اور پوتی کو ابا جان نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اسی طرح ملوک کے بچے ماں کے لیے روتے بلکتے رہ گئے اور ان کی ماں دوسرے گاؤں بھیج دی گئی۔ میرے 3 بچے بھی میری ماں نے رکھ لیے اور میں تمام عمر ان سے ملنے کو ترستی رہی۔ عمر بھر میں ملک صاحب کی بیوی ضرور رہی، لیکن ان کی بیٹی کے بدلے تاوان میں آئی تھی، اس لیے ان کے سارے خاندان نے مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کیا۔ آج تک میں حق نواز اور وہ مجھ کو نہیں بھولے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سنا ہے کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں جس نے نہ جانے کس وجہ سے ان کو مجھ سے اور مجھے ان سے جدا کیا۔ چونکہ میں ان کے باپ کی عزت تھی، سو حیات خان کی وفات کے بعد بھی مجھ کو ان کے لڑکوں نے کبھی میکے نہ جانے دیا۔ اردو کہانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔